فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ڈیلی پوائنٹ کے رمضان لائیو ٹرانسمیشن کے پروگرام فیض رمضان میں آپ کا میزبان محمد یعقوب فیض ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، آج ہم ایک منفرد اور اچھوتا عنوان لائے ہیں، خصوصاً مذہبی طبقہ کے لیے، اور اس میں ہمارے معزز مہمان ہیں اس فیلڈ کے ماسٹر اسپیشلسٹ مولانا میر اسامہ صاحب. میں اپنے اس پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. ہمارا عنوان ہے آن لائن سسٹم اور علماء کرام. دور جدید کے تقاضوں کے مطابق جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ہر کام آن لائن چل رہا ہے، بزنس آن لائن ہے، خریداری آن لائن ہے، آج کل تو علم بھی آن لائن منتقل ہو رہا ہے. اس سے بڑھ کر ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ اب نکاح بھی آن لائن ہی ہو رہے ہیں، اور اس آن لائن کی افادیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہمارے دور جدید کے ایک مفکر صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ با جماعت نماز بھی آن لائن ہونی چاہیے. بہرحال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس کا مقولہ ہے اور کس موقع پر کہا گیا تھا. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ویسے ازراہ تفنن یہ جملہ میں نے کہہ دیا. تو سب سے پہلے ہم اپنے مہمان سے سوال یہ کریں گے کہ آن لائن چونکہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ہمارا مذہبی طبقہ ابھی تک اس شش و پنج میں ہے کہ آیا اس کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس میں ان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. چونکہ آپ ایک عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ اور اس فیلڈ سے بھی متعلق ہیں، تو اس میں آپ ہمارے جدید دور کے علماء کی بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں ذرا ہمارے علماء کی رہنمائی فرما دیں. بہت شکریہ مولانا کہ آپ نے اپنے اس ڈیلی پوائنٹ کے اس پروگرام فیض رمضان میں مدعو کیا، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے. اور آپ کے بیٹے مولانا عمر یعقوب بھی بہت آسان انداز میں ماشاءاللہ بیک اینڈ پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں. اب آتے ہیں آپ کے موضوع کی طرف کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ابھی تک بہت سارے علماء کرام اس شش و پنج میں ہیں کہ آیا آن لائن. میں سمجھتا ہوں کہ اب نہیں، آج سے 10 سال پہلے ہی آن لائن آ جانا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے تمام تر کام، تمام تر مصروفیات جتنی بھی ہیں آف لائن والی اسے نہ چھوڑیں، قطعاً نہ چھوڑیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو کووڈ-19 آیا ہے، اس دوران میں کتنے سارے لوگ، کتنے سارے مدارس بند ہوئے، مدارس میں باقاعدہ طور پہ اساتذہ کی چھٹی کروا دی گئی. میں خود عینی شاہد ہوں، بہت سارے پرانے اساتذہ نکال دیا گیا، اب وہ کچھ کام کے نہیں رہے. اگر ان کا آن لائن فیلڈ میں قدم انہوں نے رکھا ہوتا یا وہ بر وقت آ گئے ہوتے تو اس وقت ان کے لیے بہت زیادہ سہولیات تھیں. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کووڈ-19 کے دوران سب سے زیادہ ہم نے آن لائن کلاسز پڑھائی ہیں، تو یہ بالکل بھی وہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. اور میں آپ کو یہ مزے کی بات بتاؤں، آل اوور دی ورلڈ تو ایک الگ بات ہے، صرف پاکستان کے لوگوں نے جس قدر اس وقت اس پینڈیمک کے دور میں ہم سے رابطہ کیا کہ جی آپ آن لائن کلاسز کے لیے آپ ہمیں وقت دیں، ہمیں بتائیں کیسے کیسے، اور وہ فیسز جو باہر کے ممالک والے طلباء پے کرتے تھے، بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے آپ کے اسلام آباد، لاہور، مختلف شہروں میں سے لوگوں نے رابطہ کر کے کہا کہ آپ ہمیں آن لائن کلاسز دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کے لیے تو یہ بہت ہی بہترین ایک اپرچونٹی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ اگر جڑ جائیں. آپ کے جی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بہترین ایک متبادل نظام ہے علماء کے لیے کہ وہ اپنی آف لائن جو سسٹم ہے وہ بھی جاری رکھیں اور آن لائن بھی ہوں. تو اس کے لیے صاحب ظاہر علماء چونکہ
اس سسٹم سے متعارف نہیں ہیں تو چند ایسے بنیادی ٹپس ہمارے پروگرام کے ذریعے ہمارے ناظرین تک پہنچا دیں تاکہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہمت باندھ سکیں کہ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ عموماً ہمارے علماء سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیکنالوجی ہے اور پتہ نہیں کتنا مشکل ہوگا، ہم کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے. تو بنیادی طور پر ایسے ٹپس کہ وہ اس طرف آنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائیں. ضرور. میں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ اب عنایت فرما دیں، کچھ بھی دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نوجوان صحابی ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، آشاش بشاش ہیں، تو آپ نے دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا گھر میں کیا موجود ہے؟ تو اس نے کہا ایک بچھونا ہے جو ہم اوڑھ لیتے ہیں اور ایک پیالہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ منگوایا، آپ کے علم میں ہے پورا واقعہ، اور اسے کہا کہ موجود صحابہ کرام سے آپ کو میں سے کون اسے لینا چاہتا ہے؟ ایک صحابی نے 1 درہم کا کہا، آپ نے کہا نہیں جی 2 درہم میں. 2 درہم میں وہ لے کے ایک کا گھر کا سامان دیا اور ایک کے ساتھ کہا لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، 10 دن تک نظر نہ آنا. وہ صحابی چلے گئے، انہوں نے لکڑیاں کاٹی اور وہ 10 دن کے بعد آ کے انہوں نے بتایا کہ جی الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اور یہ کام کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا کہا کہ آپ محنت کریں، آپ اپنا کام کریں اور اس کے بعد آپ اس میں سے پھل لیں. اب اس کے لیے بنیادی طور پہ جو سب سے اہم ضرورت ہے، اگر کوشش کر کے آپ کے پاس اچھا لیپ ٹاپ ہے یا اگر موبائل موجود ہے، لیپ ٹاپ ہو تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ جدید تقاضوں کے مطابق اگر آپ کے پاس اچھا موبائل ہے تو موبائل کے تھرو بھی آپ آن لائن پڑھا سکتے ہیں. ایک اچھا سا اشتہار آپ کا ڈیزائن ہوا ہو، ایک اسکائپ کا اکاؤنٹ ہو، زوم ایک اپلیکیشن ہے جس کے تھرو آن لائن کلاسز کنڈکٹ ہو رہی ہیں، یہ کچھ ہوں، اور کچھ مختلف ممالک کی مختلف اپلیکیشنز ہیں. اگر آپ باہر کے مختلف ممالک میں پڑھاتے ہیں، جس طرح اگر آپ دیکھیں اسکائپ سعودی عربیہ میں بین ہے، اب وہاں پہ اسکائپ کے تھرو کال نہیں کر سکتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ کچھ وی پی این یا کچھ اس طرح کے استعمالات کر کے اس کو کارآمد بنا سکتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ باہر کے ممالک میں آپ کو ایک چھوٹا سی واقعہ یہاں بتاتا ہوں. ہم دبئی میں ایک کلاس لے رہے تھے اسکائپ کے تھرو. دبئی میں کلاس لیتے ہوئے 2-4 دن تو کلاس ٹھیک ہوئی، 2-3-4 دن کے بعد کلاس میں مسئلہ ہونے لگ گیا کیونکہ سافٹ ویئر بین تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اسکائپ کے تھرو. میں نے ویسے ہی انہیں کہا کہ اگر آپ وی پی این استعمال کر لیں تو وہ بہت زیادہ ناراض ہو گئے مجھ سے کہ یہ انلیگل ہے، ہم کس طرح یہ کام کر لیں گے، تو مطلب جائز نہیں ہے اور کس طریقے سے ہم. تو مجھے خود بھی شرمندگی ہوئی کہ یار دیکھیں ہمیں بھی. تو اس کے متبادل ہم نے فوری طور پہ وہاں زوم کا استعمال کیا. باٹم ایک ایپ ہے، مختلف اپلیکیشنز ہیں. اگر ہمارے نوجوان چاہیں تو وہ ان اپلیکیشنز کے استعمال کرتے ہوئے اس طریقے کو بروئے کار لاتے ہوئے اس سے بہت کچھ انشاءاللہ انہیں فائدہ ہو سکتا ہے. اور جہاں کہیں مسائل پیش آئیں وہ ڈیلی پوائنٹ کے تھرو کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، یوٹیوب چینل پہ ڈیلی پوائنٹ کے وہاں پوچھ سکتے ہیں. تو انہیں انشاءاللہ العزیز وہ مکمل رہنمائی بھی مل جائے گی. اس میں ہمارے مختلف کورسز بھی موجود ہیں، وہ ایک الگ ترتیب سے جو بھی صورتحال ہوگی وہ اس میں دیکھا جائے. یعنی کہ آن لائن سسٹم میں جو ہے وہ علماء بڑی آسانی کے ساتھ، جس کے پاس موبائل ہے وہ یہ سسٹم شروع کر سکتا ہے جی. تو اس میں تو کوئی مشکل والی بات نہیں ہے. اور اس میں آپ نے جس طرح فرمایا کہ ایسے اپلیکیشن ہیں جس طرح زوم ہے، اسکیپ تو اب کافی پرانا بھی ہو چکا ہے میرے خیال میں، اور بعض علاقوں میں بین ہے، جس طرح معذرت اس وقت زیادہ چل رہا ہے جی سلسلے میں. بالکل ٹھیک ہے حضرت. لیکن اسکائپ کی افادیت ابھی بھی اتنی زیادہ ہے کہ آپ شاید تصور نہیں کر سکتے ہیں. اس کی وجہ اولڈ از گولڈ کے تحت، اولڈ از گولڈ کے تحت بھی، اور اس میں چھوٹی سی ریزن وجہ یہ بھی ہے زوم اپلیکیشن کو ہمیں منتھلی پرچیز بھی کرنا پڑتا ہے. فری والا سافٹ ویئر 40 منٹ چلتا ہے، اس کے بعد بند ہو جاتا ہے. اسکائپ کی سب سے بڑی افادیت یہ ہے کہ ایک بار آپ نے اگر آئی ڈی بنا لی ہے، ایک بار اگر آپ نے یونیک یوزر نیم رکھ لیا ہے تو پھر وہ لائف ٹائم کے لیے وہی ہے. اب ہر روز آپ کو بچے کو آئی ڈی لنک ہر چیز مختلف نہیں دینی ہے. جو چیز آپ ایک بار دے چکے وہ اس کے بعد بس وہ نیکسٹ ڈے اسی جگہ پہ آپ کو کال کر کے کنیکٹ ہو کے بات ختم ہو جائے گی. زوم پہ ایسا نہیں ہے. ہاں 40 منٹ کی زیادہ کلاس ہے آپ کی، اس سے کم ہے تو پھر تو آپ ایک ہی لنک کے تھرو چلا سکتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے علماء آتے ہیں جی اسکیپ پر یا کسی بھی اپلیکیشن کے تحت جی، تو اب اس میں بنیادی طور پر ان کو یہ مسائل ہوتے ہیں کہ اب وہ اپنے کلائنٹ کیسے ڈھونڈیں، ٹھیک، ان کو کیسے جو ہے وہ اپنے ساتھ جوڑیں. اس کے لیے کوئی ایسے ٹپس ہوں کہ نئے آنے والے جو ہے اس طریقے سے اپنے کلائنٹ جو ہے وہ ڈھونڈ سکیں. سب سے اہم اور زبردست آپ نے یہ سوال کیا ہے، اور ہمارے جو جتنے بھی نوجوان علماء کرام ہیں ان کے لیے مسائل بھی یہاں آگے پیش آتے. مولانا میں
ایک دو تلخ باتیں بھی یہاں کرنا چاہوں گا. بالکل ضرور جی. وہ یہ کہ ہمارے بہت سارے علماء کرام ایسے ہیں کہ جن کو علم تو بہت کچھ ہوتا ہے, جن کو بہت کچھ پتا ہوتا ہے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, یہ بتانے میں بخل سے کام لیتے ہیں یا ڈنڈی مار لیتے ہیں. اگر میں جہاں چھوٹی سی ایک آپ کو بات بتاؤں کہ میں نے بالکل اوائل میں 8-7 سال پہلے 9 سال پہلے جب میں نے ایک ساتھی سے کہا کہ مجھے اسکائپ اکاؤنٹ بنانا ہے, اب یقین کریں گے کہ انہوں نے 10,000 روپے ویسے مانگے مجھ سے کہ اسکائپ اکاؤنٹ آپ کو بنا کے دیتے ہیں. استغفر اللہ. 10,000 روپے, اور میں نے وہ پے کیے. انہوں نے مجھے 2 ماہ کے لیے ایک اکاؤنٹ بنا کے دیا. اکاؤنٹ بنانے کے بعد مجھے کہا کہ آپ 2 ماہ سے کالنگ وغیرہ کر لیں, اور اس کے بعد اس 2 ماہ میں مجھے سمجھنے میں لگ گئے. 2 ماہ بعد انہوں نے کہا کہ آپ کی آئی ڈی ختم ہو چکی ہے, یہ تو 2 ماہ کے لیے آپ کو ہم نے دیا تھا اور یہ ختم ہو گیا. ہمیں یہ بھی ایک کمی ہے کہ حضرات بتاتے نہیں ہیں کہ یار آگے تک یہ صحیح پیغام پہنچ جائے یا لوگوں تک بات پہنچ جائے. اور اس سے متعلقہ ایک بات بعد میں عرض کرتا ہوں. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آن لائن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس وغیرہ آئیں, یاد رکھیں کہ یہ بالکل حلوہ نہیں ہے. ہمارے مولویوں کی زبان میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نا, بالکل آسان ہے. اب آج کے دور میں یہ آپ کے تک یہ معلومات وغیرہ منٹوں سیکنڈوں میں ڈیلی پوائنٹ کے تھرو آپ کے تک پہنچ رہی ہیں آپ کے پاس یہ, لیکن محنت طلب تو ضرور ہیں حضرت. محنت تو کسی بھی کام میں 100% ہے. اگر میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ دینا چاہوں, اگر آپ اپنا ایک اشتہار بنا لیتے ہیں, آپ اپنا جو بھی آپ کا آپ نے بنا لیا, دیکھیں آپ کے جتنے کانٹیکٹس ہیں وہ میرے ساتھ تو نہیں ایڈ نا, بالکل آپ کے ٹوٹل کانٹیکٹس الگ ہیں. میں نہیں جانتا کہ آپ کے علاوہ 20-50 مطلب اس طرح کے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے جنہیں میں بالکل نہیں جانتا, اور ہمارے ناظرین میں سے میرے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے جڑے ہوئے ہیں جنہیں ناظرین نہیں جانتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنا ایک ایڈ اچھا بنا لیتے ہیں, آپ اپنا اچھا اشتہار بنا لیتے ہیں, آپ اس کو اپنے اسٹیٹس کی زینت بنائیں, واٹس ایپ کی زینت بنائیں, فیس بک کی زینت بنائیں. ہمارے بہت سارے دوست حضرات میں کمی یہ دیکھی جاتی ہے, میں نے بہت سے مفتیان کرام کو, بہت سارے حضرات کو کورسز کروائے, انہیں سوائے فیس بک سکرولنگ کے علاوہ کسی بات کا علم نہیں ہوتا ہے. وہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس میں, یہ باقاعدہ ایک علم ہے. جی جی جی, ایک باقاعدہ طور پہ اگر اسے یہ ایک فن ہے, اسے سیکھ کے استعمال کریں گے 100% آپ کے پاس کلائنٹ جڑتے ہیں, آپ کے ساتھ جڑتے ہیں. آپ اسے اسٹیٹس کی زینت بنائیں, آپ اسے اچھا. لوگ ایک بات آگے سے بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ سب تو کر چکے ہیں یہ سب. حضرت کوئی بھی کام ہے اس میں مستقل مزاجی بہت زیادہ ضروری ہے. آپ 2-4 دن, اور پھر ایک بات یہاں پہ اور بھی ذہن میں رہے کہ آپ ایک آدھ دن تو سٹیٹس لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے بات کر رہے ہیں, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ صرف ایک ہی چیز بار بار لوگوں کو دکھائے جائیں گے نا, تو وہ پھر لوگوں کا کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں رہے گا. آپ لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں, ان کے ساتھ ان کے مطابق کی آپ کے پاس جو آپ کا نالج ہے, آپ اس کے مطابق ان سے کچھ نہ کچھ چیزیں شیئر کریں, کچھ نہ کچھ چیزیں ان کے متعلق آپ ان کو بتائیں. اگر آپ میں مزے کی بات بتاؤں آپ کو, میری اگر آپ ٹائم لائن وزٹ کرتے ہیں یا میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں, بہت ہی مائنر سی تعداد, بہت کم تعداد میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ میں آن لائن قرآن اکیڈمی کی وہ پروموشن کر رہا ہوں یا کہیں بھی کر رہا ہوں. لیکن الحمدللہ لوگ کنیکٹ ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے لوگوں کے کہیں نہ کہیں کوئی مسائل ہیں, لیکن ہر بندے کے انسان ہے نا چھوٹے چھوٹے, آپ ان مسائل کو حل کرنا شروع کر دیں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آج کے پروگرام کی طرف سے میں ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں یہاں پہ. دیکھیں بہت سارے دوست آپ کہتے ہیں کہ جی کس طرح یہ ہوگا یا کیسے ہمارے ساتھ لوگ جڑیں گے. آپ کو تھوڑا سا طریقہ چینج کر دیں. میں نے کیا کیا, شروع میں ہی آن لائن قرآن اکیڈمی بنائی, اکیڈمی بنا کے اس کو چلانا شروع کر دیا. چلاتے چلاتے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, لوگ نہیں جڑ رہے. میں نے کیا کیا اس میں آپ بتائیں. میں نے حضرت چھوٹا سا ایک ٹرک چینج کی. میں نے ایک بالکل فری کورس لانچ کر دیا, اور موبائل ایڈیٹنگ کی ایک ایپلیکیشن کے حوالے سے کہ آپ آئیں, یہ ایڈیٹنگ سیکھیں, اور ہم آپ کو سکھائیں گے کہ فیس بک, واٹس ایپ وغیرہ کس طرح استعمال کرتے ہیں. فری ایک کورس ہے, آپ اس میں جوائن کریں. اب ہمارے ساتھ لوگ جڑنے لگ گئے کثیر. میں وہی حیران ہوں کہ اگر آن لائن قرآن کی پوسٹ لگا رہے ہیں کوئی نہیں جڑ رہا ہے. ہم شارٹ کورسز کوئی کروانے جا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, اس میں لوگ ہمارے ساتھ جڑتے. اب وہ لوگ جب جڑنے لگ گئے, اب ظاہر ہے ہم آپ کے پروگرام میں آئے ہیں, آپ نے جس طرح تعارف کروایا ہے تو ہم نے کورس کروایا, درمیان میں تھوڑا سا تعارف دے دیا. اور اس میں ہی ایک چھوٹی سی مزے کی آپ کو بات بتاؤں, ہم نے وہ کورس کرواتے ہی حضرت اس میں کہا کہ آپ کا 300-400 انعام ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, اکیڈمی کی پوسٹ ڈیزائن کرنی ہے. اکیڈمی کا یہ نام ہوگا, اس نام کے مطابق یہ ہمارا نمبر ہے, اس کے مطابق آپ پوسٹ ڈیزائن کریں. اب
نیو کمرز ہمارے ساتھ جڑے ہیں, ان کو سیکھنے کی ایک لگن ہے, انہوں نے ہمارے ادارے کی پوسٹیں ڈیزائن کر کے ہر جگہ تشہیر شروع کر دی. جو تشہیر ہمیں کہیں سے نہیں ہو پا رہی تھی وہ ایک فری آف کاسٹ میں, اس میں ہم نے کیا تھوڑی سی ٹرک چینج کی ہے, تھوڑا سا لوگوں کو کچھ دیا ہے. بہت کچھ لوگوں نے جب سیکھا انہوں نے تب سے انسانی فطرت ہے, جب آپ ان کو کچھ دیں گے 100% وہ آپ کے ساتھ جڑیں گے. اور وہ انہوں نے ہر اپنے ٹائم لائن پہ جا کے لگایا کہ ہم یار یہ سیکھ رہے ہیں, آپ بتائیں ڈیزائن کیسا بنا ہے. اس میں سے 5 لوگ تو پوچھیں گے یار اکیڈمی کہاں ہے, کون ہیں یہ اکیڈمی والے, کس طرح پڑھاتے ہیں, اور ایک ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے, آپ کا آپس میں ایک تعلق بن جاتا ہے. اور پھر کل کو کوئی بھی بندہ آپ سے پوچھتا ہے وہ فوری طور پہ کہیں گے کہ آپ میر اسامہ سے رابطہ کر لیں, ان کی اکیڈمی ہے, وہ آپ کو بتا دیں گے. بالکل ایسے ہی جی. تو اس لیے اس میں یعنی آن لائن سسٹم کے تحت جو ہے علماء کرام بڑی آسانی کے ساتھ وابستہ ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے یہ ہے, اصل میں ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ خصوصاً آج کل جو ہمارا طبقہ آ رہا ہے, ناظرین معذرت کے ساتھ, چونکہ ایک تلخ حقیقت ہے اور چونکہ ایک بہتر رہنمائی کرنا ہمارا منشور اور مقصود ہے, اس لیے اس کو عرض کیے دیتا ہوں. جو نیا ہمارا طبقہ آ رہا ہے اس میں آگے بڑھنے کا جذبہ اور لگن تو ہے جی, لیکن اپنے سٹیٹس کو تھوڑا سا لو کر کے کسی کے سامنے بیٹھ کر اس فیلڈ کے ماسٹر سے سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں مثلا اب میر اسامہ صاحب ہیں, اب انہوں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کہ پوری دنیا ان کے نام سے واقف ہے اس فیلڈ کے حوالے سے, تو ان کے بیک پہ 10 سال کی 11 سال کی ایک محنت ہے, دن رات ایک کر کے محنت کر کے اس مقام پر پہنچے ہیں. اور ہمارے طبقے میں سب سے بڑی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بس آج ہم کام شروع کریں تو کل میر اسامہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں جی. تو ہمیں ان خوابوں کی دنیا سے میرے خیال میں نکل کر کے جو ہے ہمارے علماء کو, مذہبی طبقے کو, اور دوسرا جائز ناجائز کے اس بندھن سے بھی جو ہے فی الوقت نکل کر کے حال جدید تقاضوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے, تو اس میں آپ مزید ہمیں جو ہے ناظرین کو بتا دیں کہ آنے والے دور میں یہ کتنا ہمارے لیے اہم ہوتا جا رہا ہے کہ اس کا استعمال کس لیے جو ہے از حد ضروری ہے. اس سلسلے میں بھی تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. میں یہاں پہ ترتیب وار پہلے آن لائن اسٹوڈنٹ کے حصول کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کر دیتا ہوں. ہم نے اس میں درمیان میں کافی باتیں کی اور حضرات کے لیے ایک ترتیب وار. پہلے نمبر پہ تو کوشش کر لیں کہ اگر اچھی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں تو اچھی ایک ویب سائٹ بنی ہوئی ہو تو ہر بندے کو آپ تک پہنچنے میں رسائی کرنے میں بالکل آسانی ہو جائے گی کہ وہ بندہ آپ تک پہنچ جائے گا. اگر آپ کے پاس ویب سائٹ نہیں ہے پھر آپ کوشش کریں کہ فیس بک کا اچھا ایک پیج بنا لیں, اور پیج چاہے آپ اپنی اکیڈمی کے نام سے بنائیں, لیکن یاد رہے کہ اس پہ صرف اکیڈمی کی پوسٹنگ نہ ہو. آپ میں پہلے عرض کر چکا کہ اس میں آپ مختلف طریقے سے کوئی بھی آپ حوالے سے اس مارکیٹنگ کے حوالے سے اسے دوسرے لفظوں میں سوشل میڈیا نہیں, ہاں آپ اس میں جو بھی نیا تقاضا چل رہا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں مولانا امیر حمزہ صاحب, آپ یقین کریں کہ وہ کبھی بھی کوئی ہاٹ ٹاپک چل رہا ہو, ابھی حال یا امتحانات چلے, ان کی تحریر ہم نے امتحانات کے متعلق پڑھ لی. یعنی وہ ان چیزوں کو درمیان میں ایک حالیہ آپ جو بھی چل رہے ہیں ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, تو ایک اس جدید تقاضوں کے مطابق جو چیز چل رہی ہے اس کے مطابق آپ پوسٹنگ کریں. اور ساتھ میں آپ یوٹیوب کا ایک چینل بنا کے, سب سے مؤثر اس وقت جو یہ ہے یوٹیوب کا چینل بنائیں. مونیٹائزڈ ہونا یا کوئی یہ اتنی بڑی ارننگ نہیں ہے. آپ یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ جی ہم مونیٹائز کر لیں گے تو اس کے بجائے آپ بہت ساری ارننگ کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے چینل بنا کے اس پہ چھوٹی چھوٹی تلاوتیں اپنی اپلوڈ کریں, جو بھی آپ پڑھا رہے ہیں, اگر نہیں پڑھا رہے ہیں آپ لوگوں کو خود بتانا شروع کر دیں. حضرت میں کل دیکھ رہا تھا ایک ساتھی نے 1 سال پہلے ایک چھوٹی سی تلاوت ریکارڈ کر کے اپلوڈ کی تھی. 24 لاکھ لوگ کل اس کو مکمل دیکھ چکے تھے 1 سال میں. یعنی تلاوت اپلوڈ کی اس نے چھوٹی سی صورت کی 24 لاکھ لوگ. اب لوگوں میں ایک ہے وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یار قرآن پاک, اور ہر بندہ, اور معذرت کے ساتھ کہ یہ ایک پیک ٹائم ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ایک پیک ٹائم ہے. یہ ہمارا ایک پروگرام چل رہا ہے فیض رمضان کے, تو یہ ایک پیک ٹائم ہے, یہ ایک چل رہا ہے. اس دوران میں اگر آپ محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں, ویسے تو ہر مہینے میں ہی آپ کا, لیکن اس دوران میں آپ یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو اس حوالے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور پھر دوسرے نمبر پہ اگر میں یہ کہوں, واٹس ایپ اس میں بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے. آپ واٹس ایپ کے اوپر اپنا گروپس جوائن کر لیں, گروپس جوائن کر کے ان سے پرسنل میں رابطے کریں. آپ ایسا ایسا لوگوں سے جڑیں, لوگوں کو ڈائریکٹ آپ یہی صرف نہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ ہمارے پاس آن لائن پڑھنا شروع کر دیں, آن لائن اکیڈمی میں ہمارے پاس آ جائیں. ان سے آپ تھوڑی سی بات چیت کر لیں, ان سے پوچھ لیں. اگر کوئی چھوٹے موٹے مسائل ہیں ٹھیک ہے, تو حضرت کوئی بھی کام ہے محنت ضرور ہے اس میں. بالکل محنت کے بعد آپ کے لیے آسانیاں شروع ہو جاتی ہیں.
اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم یہ معلومات ملتے ہی اگلے دن یہ ہم بس کلاسز شروع ہو جائیں گی یا کچھ ایسا ہو جائے، سینکڑوں کی تعداد میں فالوور آ جائیں اور جی لائکمنٹس آنے شروع ہو جائیں، ایسا ممکن ناممکنات میں سے جی۔ یہ تو جب فارغ و تحصیل علماء ہمارا طبقہ جو ہے وہ آف لائن فیلڈ میں بھی آتے ہیں تو وہاں بھی کسی مسجد میں یا مدرسے میں تو سال ہر سال بعد جا کے ایک ناموری آتی ہے کہ وہاں تدریس میں بڑا ماسٹر ہے یا تقریر میں یا نظم و ضبط میں یا خدمت خلق کے عنوان سے. تو صاحب ظاہر ہے ہمارے اس پروگرام کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام آسانی سے کیا جا سکتا ہے لیکن محنت طلب ضرور ہے، اور اس میں ڈائریکشن سیدھی ہونا ضروری ہے. کچھ لوگ غلط ڈائریکشن میں کام تو کیے جا رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں کہ یار کس طریقے سے ہم وہاں تک پہنچ جائیں، انہیں صحیح سمت نہیں پتا ہوتی ہے کہ یار کام ہم نے کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے، یہ نہیں علم ہوتا ہے. تو یہاں بھی ایک کمی پائی جاتی ہے، اگر اس کو صحیح سمت سے کام کر لیں تو بہت زیادہ انہیں فائدہ ہوگا. تو اس میں انشاءاللہ مولانا میر اسامہ صاحب کی طرف سے بھی اور ڈیلی پوائنٹ کی انتظامیہ کی طرف سے بھی ناظرین کو پوری آفر ہے کہ جو ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی موقع پر، کسی بھی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو ہماری ٹیم انشاءاللہ ہر وقت ہر آن آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوگی. ہمارے مہمان بھی جو ہے اسی جذبہ کے تحت اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی رہنمائی کے لیے موجود ہوں گے. اور کئی ایک مقامات پر آپ حضرات نے دیکھا بھی ہوگا سوشل میڈیا پر کہ کورسز کے اندر اور دوسرے تیسرے معاملات میں جو ہے وہ بھرپور انداز میں بخل سے کام لیے بغیر، یہ عموماً ہمارے بعض طبقات میں پایا جاتا ہے، وہ بخل سے کام لیتے ہیں کہ پورا فارمولہ نہیں دیتے، بس تھوڑا سا ٹپس دے دیا. لیکن اس وقت اس حوالے سے جو ہے یہ قابل تعریف ہیں ان حضرات کا کردار کہ بخل سے کام لیے بغیر جو ہے وہ رہنمائی کر رہے ہیں. اللہ جزائے خیر دے ان حضرات کو اور ان کے علم و عمل کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے اور اسی طرح امت کی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا. دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے اور اپنے خیالات اور ہمارے ان سوالات اس پر جو ہے وہ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہم اپنے اس پروگرام کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ کر سکیں. وہ یقیناً آپ کی رائے سے ہی ہو سکتا ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں اپنے مہمان مولانا میر اسامہ صاحب کہ انہوں کو مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے اور ہمارے فیض رمضان کی پروگرام کی زینت بنے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. ایک مرتبہ تہ دل سے پھر جو ہے شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ اس محبت کے بندھن کو اسی طرح قائم و دائم رکھے. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان